بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، ساتویں آسمان پر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس کائنات کے اندر صرف دو مخلوقات ہی موجود تھیں، جنات اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ کے جیسی ہے۔ جس طرح اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کی کبھی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام تر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ساتویں آسمان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اس طرح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے تو دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے قاعدہ کی حالت میں عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تا قیامت وہ اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت پسند آئی، اور فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تھا جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام
तर इबादत को शामिल फरमा दिया और जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे और जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लिहाजा जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम क़याम भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कादा भी करते हैं। इस तरह हम लोग एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तर इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम फरिश्तों की इबादत का सवाब हमें अता फरमाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि बैतुल मामूर का मौज़िन और इमाम कौन है। तो इसके बारे में हजरत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल मामूर का मौज़िन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और बैतुल मामूर के इमाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो तमाम तर फरिश्तों की इमामत करवाते हैं और उनको बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी हर वक्त अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और पांचों वक्त का पक्का नमाजी बनाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।